بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ الیکشن کے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ سے جو الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے بالکل عین مطابق ہوئی ہے۔ اور اس وقت بھی جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وقت بھی تقریباً اس الیکشن کی ڈیٹ کو آنے میں 124 دن کا وقت ابھی بھی باقی ہے، یعنی کہ 123 دن کا وقت ہے اور 124ویں دن جا کے الیکشن ہوں گے۔ لیکن یہاں پر خوشائن بات یہ ہے کہ ہر بندہ اس وقت صرف اور صرف یہ شکر کر رہا ہے کہ جی چلو شکر ہے دیر سے ہی ہوئی، لیکن کم از کم الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، جو کہ نہایت ہی خوشائن بات ہے کہ جی کہ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ اب تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت الیکشن کے سرگرمیوں اور الیکشن کے اندر کس کس کو ٹکٹ دینا ہے اس کی مشاورت میں جٹ گئی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک جو وقت ان پہ گزرا ہے وہ کوئی کڑا وقت نہیں تھا، جو اب ان کے اوپر کڑا وقت آنے والا ہے۔ بہت زیادہ سخت وقت آنے والا ہے تحریک انصاف کے اوپر، اتنا سخت وقت آنے والا ہے کہ جو پچھلا جو وقت ابھی ان پہ گزر چکا ہے وہ تمام کا تمام وقت جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ وہ تو حلوہ تھا۔ اصل سختیاں جو ہیں وہ اب شروع ہونے والی ہیں ان کے لیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سلسلے کے اندر جو سب سے پہلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسد کیسر صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اسد کیسر صاحب نے حالانکہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کری تھی، اور جس وقت پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کری تھی اس وقت یہ پرویز خٹک کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی پارٹی کی اناؤنسمنٹ کری تھی، اس وقت اسد کیسر نے ان سے راہیں جدا کر لی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا۔ ابھی یہ بات کرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے تو اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب ان کو انٹرویو کی سعادت کب ملے گی اور انٹرویو کرنے کی سعادت کس کے حصے میں آئے گی، کیونکہ جس طریقے سے پہلے انٹرویو پہ انٹرویو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج رات 10 بجے تک یا کل رات 10 بجے تک پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کا انٹرویو آنے والا ہے۔ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، وہ بھی آنے والا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسد کیسر صاحب یہ کتنے دن تک اپنی برداشت کو کتنے دن تک شو کرتے ہیں، اور یہ انٹرویو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اسی انٹرویو کے پروسیس سے ہی گزریں گے، انہوں نے بھی انٹرویو ہی کرنا ہے اور ہر صورت انٹرویو ہوگا ان کا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ انٹرویو کی سعادت کس کو ملے گی اور یہ انٹرویو کی سعادت کب حاصل کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ کیا ہوگا، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس معاملے کے لیے۔ لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق اب جو تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے لیول پر ہوگا۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس لیول پر ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک مثال یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ مکافات عمل انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، کہ کہتے ہیں کہ جو وہ بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب نے ریفرنس فائل کرا تھا چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس وقت صرف جسٹس تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کرا تھا، لیکن وہ ریفرنس کے اوپر جو معاملات ہوئے وہ سب کے سب آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ریفرنس ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، بہت اس کے اوپر کوشش کی گئی تھی، سب کچھ ہوا تھا۔ وزیر اعظم آفس سے بھی بڑی کوشش ہوئی، صدر آفس سے بھی بڑی کوشش ہوئی، بڑے لیول کے اوپر معاملات ہوئے، اور جو پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم تھی اس نے بھی بہت زور لگایا، اس معاملے پر ہائپ کریٹ کری گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریفرنس جو ہے وہ آگے چلے اور ان کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بالکل سمجھ لے کہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور یہ چیف جسٹس کی بننے کی طرف آگے آگے آتے رہے تو اس وقت سب کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہر صورت بنیں گے۔ اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تو تمام کے تمام لوگوں نے پھر جا کے اپنے اپنے قبلے درست کرنا شروع کر دیے، اور وہ ایک معافی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بیان بازی، میڈیا کے اوپر آ کے اسپیچز، کہیں جا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ معاملات کی جی غلطی ہو گئی تھی، ہمیں تو کیا تھا، ہمیں تو پاس تو یہاں سے آفس سے آیا تھا، صدر صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آفس سے آیا تھا، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر آفس سے آیا تھا، مطلب جیسے بھی آیا، جہاں سے بھی آیا، جس بھی ریفرنس پہ آیا۔ لیکن اب دیکھیں صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اب وہی جسٹس جو اب چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور اب یہ وہی عمران خان ہے کہ جنہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کری ہے اپنی ضمانت کے لیے کہ جناب مجھے ضمانت دے دی جائے سائفر کیس کے اندر۔ اسے کہتے ہیں وقت بدلنا۔
اسے کہتے ہیں مکافات عمل، کہ کل آپ نے کس طریقے سے ان کے کردار کے اوپر، ان کے معاملات کے اوپر آپ نے انگلی اٹھائی، سوال اٹھائے، ان کے لیے ریفرنس فائل کرا، ان کے لیے معاملات کرے، لیکن آج آپ کو گھوم پھر کر اپنے معاملات کے لیے ان کے سامنے جا کے استدعا کرنی پڑی ہے کہ سر برائے مہربانی ہمارے کیس کو سن لیں اور ہمیں ضمانت دے دیں۔ اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ بندہ جب پاور کے اندر ہو تو وہ اپنے پورے ہوش و حواس اور سینسز کے اندر رہ کر کام کرے، کہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کا بعد میں جا کے اس کو پچھتاوا کرنا پڑے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں اختیارات ملتے ہیں ہم اس وقت ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو ہیں وہ ہم ہیں، ہمارے مطلب کے حساب سے اور ہماری مرضی کے حساب سے سارے کام ہونے چاہیے۔ اور یہ دیکھ لیں آج جتنا کچھ تحریک انصاف کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، جو آج ان کے سامنے ان غلطیوں کی سزائیں ان کو بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ اور اگر ابھی بھی انہوں نے اپنے معاملات کو صحیح نہیں کرا، جتنا کچھ ابھی ہو چکا ہے سمجھ لیں وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، وہ ابھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا جو آگے پھر ان کے لیے معاملات ہوں گے۔ کیونکہ ہمیشہ پاور کے بعد زوال لازمی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا عروج کے بعد زوال ہے، تو زوال لازمی ہوتا ہے، زوال کے بعد عروج دوبارہ آتا ہے، لیکن جو زوال ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔